تو کل بات چلی تھی کہ صمد کا مطلب کیا ہوتا ہے، آج بات ہوگی سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہوگی؟ سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر سے بولو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ سبحان کا مطلب اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ پاک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لفظ پاک تو سن لیے، ہو سکتا ہے سمجھ بھی گئے، لیکن پاک کا جو اصلی مطلب ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ سبحان عربی لفظ ہے، سبحان اس کی اردو پاک ہے۔ عربی میں کہو سبحان، اردو میں کہو پاک۔ اب جب کہتے ہیں اللہ پاک ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب کو سمجھو، مطلب کو سمجھو، چونکہ سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ دماغ ہے یا نہیں؟ دماغ ہے؟ دماغ کیوں ہے؟ سمجھنے کے لیے۔ دماغ کیوں ہے؟ سمجھنے کے لیے۔ جہاں نہیں سمجھا، جہاں نہیں سمجھا، ٹھگا گیا، کیا ہوگا؟ ٹھگا گیا۔ تمہیں کچھ سامان خریدنا ہو اور تم بازار جاؤ، وہاں جا کر کے سمجھو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ٹھگاؤ گے نہیں؟ جی ہاں، جی ٹھگا جائے گا نا؟ جی۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی رہو، اگر نہیں سمجھو گے تو ٹھگاؤ گے، اگر نہیں سمجھو گے تو ٹھگاؤ گے۔ اس لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ضروری ہے۔ تو آج سمجھیں گے یہ کہ اللہ پاک ہے، یہ بات جو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب کیا چیز ہے؟ لوگ سمجھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ عیب یعنی بری بات، عیب یعنی بری بات، بری بات، خراب بات، غلط بات، بری بات، خراب بات، غلط بات، اس کو کہتے عیب۔ کیا کہتے ہیں؟ عیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالی پاک ہے یعنی ہر عیب سے پاک ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر بری بات سے پاک ہے، ہر بری بات سے پاک ہے۔ پاک ہے۔ کوئی بھی بری بات، عیب کی بات اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جی کوئی بھی بری بات اللہ کی ذات میں نہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات اور، اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، جسم نہیں ہے، جسم سے وہ پاک ہے، جسم سے وہ پاک ہے۔ پاک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان من میں گھسے اور ایک سوال من میں ڈال دے، ایک سوال من میں ڈال دے۔ وہ سوال کیا ڈالے گا؟ اگر جسم نہیں ہے تو موجود کیسے ہے؟ کیا؟ اگر جسم نہیں ہے تو موجود کیسے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ موجود ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں، موجود ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں، نہیں۔ جسم کے بغیر بھی وجود ہو سکتا ہے، جسم کے بغیر بھی وجود ہو سکتا ہے۔ ہوا ہے یا نہیں؟ ہے، جسم ہے ہوا کا؟ نہیں، آواز ہے یا نہیں؟ ہے، آواز کا جسم ہے؟ نہیں، خوشبو کا جسم ہے؟ نہیں، پھول ہے، پھول کا جسم ہے؟
پھول کا جسم ہے لیکن خوشبو کا جسم ہے نہیں. تو اس طرح سے غور کرو گے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ جس کا وجود تو ہے لیکن جسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے. بلا تشبیہ و تمثیل بات کو سمجھو، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور جسم سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. ایک بات اور یہاں پہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں جسمانیات. کیا کہتے ہیں؟ جسمانیات. جسم تو جان رہے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جسمانیات کسے کہتے ہیں؟ جسمانیات کسے کہتے ہیں؟ جسم کی صفات کو جسمانیات کہتے ہیں. جسم کی صفات کو جسمانیات کہتے ہیں. جسم کی صفات کیا ہے؟ موٹا ہونا، پتلا ہونا، لمبا ہونا، ناٹا ہونا، نیا ہونا، پرانا ہونا، آنا جانا، یہاں ہونا وہاں ہونا، اوپر ہونا نیچے ہونا، دائیں ہونا بائیں ہونا، آگے ہونا پیچھے ہونا، یہ ساری باتیں جسم کی صفات ہیں، یعنی یہ جسمانیات ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ تعالی عیب سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اب مت کہنا کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ نیچے ہے، اللہ دائیں ہے یا اللہ بائیں ہے، آگے ہے یا پیچھے ہے، نیا ہے پرانا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بولنا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں اوپر والا. کیا کہہ دیتے ہیں؟ اوپر والا. یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اوپر نیچے سے پاک. اوپر ہونا یا نیچے ہونا یہ جسم کی صفت ہے، یعنی جسمانیات ہے. اللہ اس سے پاک ہے، اس لیے اوپر والا کہنا ہی نہیں چاہیے. اوپر والا کہنا ہی نہیں چاہیے. بات سمجھ گئے نا؟ جی. تو سبحان جب کہتے ہیں تو اس کا یہ 3 مطلب نکلتا ہے. اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے یعنی بری بات سے پاک ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے یعنی اللہ کا جسم نہیں ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے ان تمام باتوں سے اللہ پاک ہے.